ٹھیک ہو جاتی ہے. تجربہ کر کے دیکھ. وہ شاید کہتے ہیں نا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در رسول کا مہمان ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک ہم نے ایک اس کی مہم بھی چلا رکھی ہے. حکومت خضرہ کے پاس بیٹھ کے گروپ بنایا تھا درود شریف کے نام سے. اس میں ماشاءاللہ کافی لوگ شامل ہیں اور ہر 7 دنوں میں، ہفتے میں، جمعرات تک جتنے درود پاک پڑھے جاتے ہیں وہ سارے کلیکٹ کرتے ہیں. پھر جمعے کو ایک بندہ حضور کے روزے پہ سنہرے جلوے پہ حاضر ہوتا ہے، وہ درود پاک پیش کرتا ہے. اس دفعہ بھی تقریباً 4.25 لاکھ سے زیادہ پڑے گئے. وہ درود پاک کے علاوہ دیگر بھی جو کچھ پڑھا ہوتا ہے جس کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ سب کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے دعا ہو جاتی ہے. تو اس سے مزید جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور ویسے تو حضور خود بھی سنتے ہیں، فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، لیکن جو ذرا ہم نے سب کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بھی سیٹ اپ بنا رکھا ہے کہ وہاں پیش بھی کیا جائے اور سب کو جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہمارا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہو رہا ہے. پھر ویڈیو بنا کے باقاعدہ دعا ہوتی ہے، وہ پھر گروپ میں ویڈیو سارے دیکھتے ہیں تو کم پڑھنے والے زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں جو 1000 بھی نہیں پڑھ رہے تھے ماشاء اللہ وہ 4-4 5 ہزار روزانہ پڑھتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو 10-10 ہزار پڑھنے والے ہیں. ماشاء اللہ یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے. اس درود پاک کا سلسلہ کم از کم 1000 تو لازمی پڑھا کریں اور باقی ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے. حضور کی عادت بھی نکل جائے گی انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے. ہم چونکہ ہر ہفتے ایک ترتیب سے قرآنی بیان سنتے ہیں. ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا تھا، پہلے بسم اللہ کا موضوع تھا. پھر اسی طرح سورہ فاتحہ میں الحمدللہ، پھر رب العالمین، الرحمن الرحیم. تو یوں تقریباً ہر آیت کا موضوع لے کے ہم چل رہے ہیں. اور اب ہم اسی ترتیب سے قرآنی بیان سنتے ہوئے ہم اس وقت پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 پر. اور انشاءاللہ نیت ہے اسی طرح ہم پورے قرآن کو کمپلیٹ کریں گے. جس طرح ہمارا فجر میں درس قرآن ہوتا ہے اور ہمارے آج 20 پارے مکمل ہو چکے ہیں. روزانہ 3 آیات 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں اور 20 پارے ہمارے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے لفظ پر لفظ ترجمہ سنیں تاکہ ہمیں چلو کچھ نہ کچھ یاد ہو جائے گا کہ قرآن پاک میں تو لفظ سامنے آئے گا تو ہمیں سمجھ آ جائے گا اس کا یہ مطلب ہے. تو ورڈ ٹو ورڈ لفظی ترجمہ اس کے ساتھ پلس ترجمہ پلس تفسیر، اور اس طرح ہم روزانہ کر رہے ہیں سلسلہ. اور تقریباً آج ہمارا 20واں پارہ مکمل ہوا، کل سے 21واں شروع ہو جائے گا. اسی طرح جمعے کا بیان بھی ہمارا قرآنی بیان ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کا ہم آگے تفسیر اور اس کی ڈیٹیل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آیت نمبر 28 سورہ بقرہ کی انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے. اس حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو. یعنی یہ حیرانگی کے طور پہ یہ ذکر ہو رہا ہے. کیف، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتن، اور حالانکہ تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے. ہم پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، ہمیں جانتا ہی کوئی نہیں تھا. اپنی پیدائش سے پہلے کا تصور لائیں کہ تم اموات ہو، تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں اس نے پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب ہم پیدا ہوئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے دے گا. تم
تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، اب موت کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اور ایک اور اگلا مرحلہ بھی ہے، بات ختم نہیں ہوگی. ثم یحییکم پہ بات ختم نہیں ہوئی. ثم الیہ ترجعون، اور پھر جب تمہیں زندہ کرے گا تو پھر ثم الیہ ترجعون، تو پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ ہمارے کچھ مراحل ہیں جن کا ذکر ہوا. اب اس حوالے سے ہم سنتے ہیں. اللہ پاک کا وجود ہے، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ کی معرفت کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں. ان دلائل کی ایک قسم ہے دلائل انفس. دلائل بہت سارے ہیں لیکن ایک جو قسم ہے دلائل انفس بھی ہے، یعنی انسان کی ذات، ہمارا وجود، یہ چلتا پھرتا یہ جسم، ہماری سانسیں، یہ ایک شاہکار تخلیق ہے رب کائنات. انسان کا بچپن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ، یہ انسان کا ہر حال جو ہے یہ بذات خود اللہ کے وجود کی دلیل ہے. اور اس کو کہتے ہیں دلائل انفس، کہ جو دلائل ہماری اپنی ذات میں پائے جاتے ہیں. ابھی ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 جو سنی ہے، اس کے اندر بھی دلائل انفس کا ذکر ہے. اب سب سے پہلے تو معرفت سے متعلق چند باتیں سن لیجیے، پھر انشاءاللہ ہم اس آیت کی طرف آئیں گے. ہمارا جو آج کا موضوع تھا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیجیے کہ سب سے جو پہلا فرض ہے انسان پر وہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا. بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ اللہ کی معرفت ہے، یعنی اللہ کی پہچان ہے. لیکن قرآن کریم کی ہم یہ آیت سنتے رہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا کہ میری عبادت کرے. اب اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ ہے عبادت کا لفظ آیا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی ایک تفسیر امام مجاہد نے لکھی ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. ایک حدیث قدسی ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے اور بڑے بڑے مسائل نکالے ہیں اس حدیث سے، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق پیدا کرنا. تو معلوم ہوا ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں. حدیث پاک میں ہے میرے کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا معرفت حاصل کرنے کا حق ہے تو ضرور تم سمندروں پر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ ٹل جائے، پہاڑ ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، اتنی پاور آ جائے تمہارے اندر. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. آپ اس سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے. آپ نے جب توبہ کی، نیک ہوئے، ایک دن آپ ایک پہاڑ پر موجود تھے مینا شریف میں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اب یہ بات آپ ایسے فرما رہے تھے، اتنے میں آپ نے فرمایا اگر پہاڑ کو اللہ کا ولی حکم دے کہ لمبا ہو جائے، پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ یہ بات ویسے ہی فرما رہے تھے کہ پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے نہیں کہا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا، پہاڑ اپنی جگہ رکے. یہ ہے معرفت کا وہ رتبہ کہ جسے اللہ کی پہچان مل جاتی ہے وہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. ایک اور بنیادی سوال ہے کہ ملے گی کیسے، معرفت کیسے حاصل ہوگی. حضور داتا بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اس پہ تفصیلی کلام کیا ہے اور آخر میں آپ نے اس کا نتیجہ یہ نکالا
کہ اللہ پاک کی معرفت نہ تو علم سے حاصل ہوتی ہے نہ عقل سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنی عقل سے اللہ کو پہچاننا چاہا، ناکام رہے۔ کسی نے اپنے علم سے اللہ کو پہچاننا چاہا مگر ناکام رہے۔ نتیجہ تن کسی نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دی، کسی نے ستاروں کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے درختوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ غرض کہ اللہ کی پہچان نہ عقل سے ملتی ہے نہ علم سے ملتی ہے، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ جب بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو پھر اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی نور معرفت سے جگمگانے لگتا۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب کرنا۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو نور معرفت اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بندے کو کائنات کے ذرے ذرے میں رب کریم کے وجود کے قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ گائے کی پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ بادل ہے، آندھی طوفان ہے، بادلوں میں چمک ہے، کڑک ہے۔ اب جیسے گائے نے وہ کڑک سنی، چمک اس پہ پڑی، وہ گائے ڈر گئی۔ گائے ڈر، اس نے دیکھا ہے میں جس کو خدا کہتا ہوں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، یہ بادلوں کی کڑک سے ڈر گئی ہے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب اس پہ اللہ کا فضل ہوا۔ اس نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتی، جو خود ڈر رہی، بادلوں سے ڈر رہی، کڑک سے ڈر رہی۔ اس وقت اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اے بادلوں کے رب، یہ کہہ کے پکارا۔ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وہی فرمائی، فلاں بندے کے پاس جا کے اسے کلمہ پڑھاؤ، دین سکھاؤ۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جب ہو جائے تو معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیسے حاصل ہو، کیسے فضل ملے؟ کیونکہ فضل سے تو معرفت ملتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب بھی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیسے ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی میں کو ختم کر لیتا ہے، جب بندہ اپنی انا کو مٹا دیتا ہے، جب بندہ اپنے آپ سے تکبر کو ختم کر لیتا ہے تو اس کے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اور فضل ہوتا ہے تو معرفت بھی ملتی ہے۔ نتیجہ کلام یہ ہے، اللہ پاک ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کے دلائل خود ہمارے اس 5-6 فٹ کے جسم میں موجود ہیں۔ ان دلائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن کیا کرتا ہوں، اپنے اندر سے انا کو ختم کرنا، اپنے اندر سے تکبر کو، میں کو ختم کرنا پڑے گا، خود پسندی کو مٹانا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ کائنات کے ذرے ذرے میں رب کریم کی قدرتوں کے نظارے نظر آئیں۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ جب میں مٹا دو گے، خودی تکبر یہ مٹا دو گے تو پھر وہ جلوے ہر جگہ نظر آئیں گے۔ یہ معرفت کی باتیں تھی۔ اب آئیے جو ہم نے آیت کریمہ سنی ہے اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، بڑی عجیب بات ہے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، حیرت کی بات ہے، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ تعجب دلانے والا یہ سوال ہے۔ حالانکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب یہ انسان کی 5 حالتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ ایک وہ حالت کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ایک وہ حالت کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی پیدا ہوئے نہیں تھے، اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، كُنْتُمْ أَمْوَاتًا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَحْيَاكُمْ، یہ ہماری موجودہ حالت ہے۔ پھر اگلی حالت کیا ہوگی کہ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا۔ پھر ہماری اگلی حالت جب ہم مر جائیں گے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ بات یہی ختم نہیں ہوگی، پھر آگے بھی ایک مرحلہ ہے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی کیا جائے گا، زندگی بھر کا حساب بھی لیا جائے گا۔ اب یہ انسان کی 5 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھی، پہلی حالت ہے جب ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، کہ آدمی پر ایک وقت وہ گزرا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا،
اور یہ حالت ہم سب پہ آئی، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اب کچھ ہے، کتنے ہیں جو نہیں تھے اب پھر چلے گئے، دنیا میں اب نام و نشان نہیں۔ اب یہ ایک طرح سے ہمارے تکبر کی، میں کی، خود پسندی کی کاٹ ہے۔ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، اس قادر و قیوم کے مقابلے میں خود کو کیسے لا سکتے ہو، اس کے احکام کے مقابلے میں تم اپنی خواہشوں کی پیروی کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم تو کچھ بھی نہیں۔ اپنی حالت میں تو غور کرو، تمہارا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود دیا۔ کیا اب تمہیں یہ لائق ہے کہ تم تکبر کرو، اپنی طاقت پہ بھروسہ کرو، اپنی قوت، اپنی عقل، اپنے علم کے بھروسے پر رب کریم کی قدرتوں کا انکار کرنے لگو؟ یہ تمہاری یہ حیثیت ہے؟ اللہ کے احکام اور فرامین کو اپنی عقل پر توڑنے بیٹھو؟ نہیں نہیں، تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں بہت کچھ بنا دیا۔ اپنا سر اس کے حضور عاجزی کے ساتھ جھکا دو، کہو سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ تو پاک ہے، تو سب سے الگ۔ یہ تھی پہلی حالت۔ پھر فرمایا کہ تمہاری دوسری حالت، جس حالت میں ہم ابھی ہیں، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ ہے خدا کی شان ہے کہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں جاندار بنا دیا۔ ایک پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا، عقل والا، سمجھ والا، شعور والا، طاقت والا انسان بنا دیا۔ لقد خلقنا، کیسا انسان بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایسا بنایا ہم نے آدمی کو، اچھی صورت میں بنایا۔ ایک پنجابی شاعر بڑے نرالی انداز میں اللہ کی حمد کی ہے، لکھتے ہیں کہ نک جے متھے ہوتے ہوگا، کان جے دھون دے پچھے ہوتے، اکھاں ہوندیاں موڈے ہوتے، تے وکھی وچ ایک پوچھل ہوندی، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کتنا پوجا ہوندا۔ لیکن صدقے جائیے سوہنے رب دے، جس نے خاص کرم فرما کر مٹی دے اس باب تعین کیڑا صورت مند بنایا۔ کتنا رب کا کرم ہے، ہمیں کتنا اچھا بنایا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے پیٹوں کے اندر جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے۔ اگر ہماری ناک ہمارے ماتھے پر ہوتی، کان گردن کے پیچھے ہوتے، جو اللہ پاک نے ہر چیز بالکل پرفیکٹ بنائی ہے ہمارے جسم کے اندر، ہم اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے تو وہ اللہ جو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی خدمت حاضر ہوئے، تو امام جعفر صادق نے آپ سے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ پاک نے آنکھوں کی نمکینی، کانوں کی کڑواہٹ، نتنوں کی گرمائش اور ہونٹوں کی مٹھاس کیوں پیدا کی؟ آپ نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم۔ اب امام جعفر صادق نے بتایا کہ میرے دادا جان سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے آنکھوں کی نمکینی کو اس لیے پیدا کیا کہ آنکھوں کے اندر چربی ہوتی ہے، نمکینی نہ ہوتی تو یہ چربی نکل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے کانوں کے اندر کڑواہٹ اس لیے پیدا کی کہ اگر یہ کانوں کے اندر کڑواہٹ نہ ہوتی تو کیڑے مکوڑے ہمارے کانوں کے اندر چلے جاتے۔ اسی طرح اللہ پاک نے نتنوں میں گرمائش رکھی، اس کی بھی بے شمار حکمتیں ہیں کہ بدبو ہمارے دماغ کو نہیں چڑھتی۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی تاکہ ہم اس سے ذائقے چکھیں اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے دوسروں کا دل خوش کریں۔ کیا شان ہے رب، اندازہ کرو انسان کی تخلیق میں کیا کیا اہتمام فرمایا، کس کمال کاریگری کے ساتھ ایک بے جان کو، بے جان چیز کو جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، عقل و شعور والا، طاقت والا، قوت والا انسان بنا دیا۔ پھر ہم کیوں نہ اس قدرت والے، عظمت والے رب کا اقرار کرتے ہوئے اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکا لے کہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اس کے بعد ایک مرحلہ ہے ثم یمیتکم، ابھی جو ہماری حالت ہے اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ یہ انسان کی تیسری حالت ہے۔ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، کچھ ہو گیا، ہونے کے بعد پھر مر جائے۔ یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ موت ایسی چیز ہے جو تکبر والوں کا تکبر توڑ دیتی ہے۔ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے نا، تکبر کی کاٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کی کاٹ ہو جاتی ہے۔ بس ہم خالی موت کو یاد رکھا کریں، تکبر کو ختم کر دیتی ہے، طاقت والوں کی طاقت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔
اور بادشاہوں کے تخت کو الٹ دیتی ہے. ہزار مہارتیں، سائنسی ترقیاں، کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے تو بندے کو موت سے بچا سکے. موت کا سوچتا ہے نا، یکدم بہت ساری بیماریوں کا تو اسی ڈوز سے علاج ہو جاتا ہے. ابھی بھی ہم صرف یہ سوچیں، ویسے تو ہمیں ایک لمحے کا پتہ نہیں کہ ہم یہاں سے اٹھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے، ہماری زندگی میں کل کا دن شامل ہے یا نہیں، لیکن آپ میکسیمم سوچ رہے ہیں، میکسیمم کہ ہماری زندگی کتنی ہوگی. میکسیمم کوئی سوچے 100 سال کا تو خیر لگ کر کوئی سوچے ہی نہ. 100 سال بعد کیا حال ہوگا؟ ہم میں سے شاید ہی کچھ یہاں بیٹھا ہو میرے سمیت 100 سال بعد کیا حال ہوگا؟ نام و نشان ختم ہو جائے گا. خاص کر جو سفید بال جن کے آ چکے ہیں نا، وہ تو کنفرم ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. اب غور کریں، پھر ہمیں موت کی تیاری نہیں کرنی چاہیے. جب ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے تو اس وقت نیک اعمال ہی تو کام آئیں گے، اللہ اس کے محبوب کی محبت ہی تو کام آئے گی. کیوں نہ پھر ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، ابھی سے اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں. ابھی وقت ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. تو موت کو بھی یاد کرتے رہنا چاہیے. بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، یہ بھی اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے. کوئی ٹیکنالوجی ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی. اسی لیے تو کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. امام حسن بصری بہت بڑے ہیرو کے تاجر تھے. آپ دوسرے ملکوں میں بادشاہوں کو ہیرے بیچا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ ایک ملک گئے، بادشاہ کے ساتھ میٹنگ تھی، ہیرے بیچنے تھے. تو وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک فنکشن میں جا رہے ہیں، فارغ ہونے کے بعد واپسی پہ آپ سے بات چیت ہوگی. انہوں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں، فارغ ہوں، میں کیا کروں گا ادھر، آپ بھی ساتھ چل پڑے. بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ روانہ ہوا. ایک جنگل میں پہنچے، وہاں ریشمی کپڑے کے خیمہ لگا ہوا تھا. وہاں پہلے فوج کے سپہ سالار کمانڈرز یہ لوگ گئے، اندر جا کے کچھ کہا، واپس آ گئے. پھر اسی طرح علماء گئے، اندر گئے، کچھ کیا، واپس آ گئے. پھر حکماء، ڈاکٹرز، طبیب حضرات گئے، یہ گئے، واپس آ گئے. پھر وہاں کی حسینائیں وغیرہ وغیرہ ہو گئی، واپس آ گئی. مختلف شعبوں کے لوگ اندر جاتے، واپس آ جاتے. کہا جی فنکشن ختم ہو گئے، چلو واپس. یہ حیران، نہ کوئی ہلا گلا، نہ کوئی رولا، کچھ بھی نہیں ہو. یہ کیسا عجیب و غریب فنکشن تھا، ہوا بھی کچھ نہیں. محفل ختم ہو گئی، فنکشن ختم ہو گیا. پوچھا اس نے کہ معاملہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا فوت ہو، اس خیمے کے اندر اس کی قبر ہے. یہاں پہ ہر سال اسی طرح کا فنکشن ہوتا ہے. فوج کے سپہ سالار یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر موت سے ہماری طاقت کے ذریعے تمہیں بچایا جا سکتا تو ہم سارا زور لگا لیتے، تمہیں موت سے بچا لیتے، لیکن افسوس موت کو کوئی نہیں ڈال سکتا. ڈاکٹر، طبیب، حکیم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہماری طب میں موت کا کوئی علاج ہوتا تو ہم تمہیں موت سے بچا لیتے، لیکن افسوس ہم تمہارے لیے کچھ نہ کر پائے. اسی طرح حسینائیں جاتی ہیں کہ اگر ہمارے حسن کی وجہ سے تجھے بچایا جا سکتا تو ہم بچا لیتے، لیکن افسوس موت کو کوئی نہیں ڈال سکتا. اسی طرح علماء جاتے، دیگر شعبوں میں جاتے، ہر ایک یہی بات کر کے واپس آ جاتا کہ موت کو نہیں ٹالا جا سکتا. امام حسن بصری کی اسی وقت آنکھیں کھل گئی. آپ نے فرمایا کہ جب انسان کی یہ حقیقت ہے تو پھر میں کن کھاؤں میں لگا ہوں؟ اب صرف آخرت کی تیاری کروں گا، زندگی میں کبھی میں ہنسوں گا نہیں. آپ فکر آخرت ہی میں مصروف رہنے لگے. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا تماشا نہیں. پیارے اسلامی بھائیو، اس دنیا میں اللہ کی پہچان حاصل کر لی جائے. اس دنیا میں ہم اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے آئے. قرآن پاک میں جو ہم نے آیت سنی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور آخر میں جو انسان کا آخری 2 مراحل، ایک تو مر گئے. اب مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوئی نا، وہاں ایک کلوزنگ ہو جاتی تو چلو اور بات تھی، لیکن اگلا مرحلہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور پھر ثم الیہ ترجعون. مرنے کے بعد پھر ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. زندگی بھر کا حساب دینا پڑے گا. کسی پہ ظلم کیا اس کا حساب دینا پڑے گا، جو گناہ کیے اس کا حساب دینا پڑے گا، جو نیک اعمال کیے اس کا اجر ملے گا اللہ کی بارگاہ سے. تو ہمیں اللہ کے حضور ابھی سے جھک جانا چاہیے. ہم سمجھیں، اللہ کی پہچان حاصل کر لیں. چاہے بہت سارے کے ذہن میں ہوگا ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے، مسلمان تو جنت ہی میں جائے گا، تو لہٰذا ہمیں تو اللہ کی پہچان حاصل ہے نا، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اس تعلق سے عرض ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں،
مگر امام غزالی نے، اللہ والے نے بڑی بڑی اندر کی باتیں پکڑ لیتے ہیں، امام غزالی یہ دلوں کے چور پکڑتے ہیں، بڑا علاج کرتے ہیں دلوں کا، باطنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کفر کی ایک تو وہ قسم ہے جو ظاہر ہے، جیسے کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، یا کسی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے کافر ہے، ایک تو یہ کفر ہے جو ظاہر ہے۔ ایک اور بھی کفر ہے جس کو کفر خفی کہتے ہیں، جیسے کلمہ تو پڑھا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، فرشتوں کو مان رہا ہے، نبیوں کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مانتا ہے، لیکن اللہ کے احکام سے منہ پھیرے ہوئے، اللہ پاک سے منہ پھیرے ہوئے، صرف دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے، دنیا ہی پر راضی رہے، دنیا ہی پر مطمئن رہے، وہ کافر ہے، یعنی ہے تو کلمہ پڑھنے والا ہی لیکن وہ کفر خفی میں مبتلا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اس کی مثال دی گئی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی العلم، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اب غور کیجئے کہ کتنے مسلمان ہمارے اندر ہیں جو کفر خفی کا شکار ہیں۔ کیا ہمارے یہاں لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے؟ ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے، اچھی خاصی تعداد ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ کتنے گناہ نہیں کیے جاتے ناک کٹنے کے نام پہ۔ اسی طرح ہمارے ہاں اللہ کے احکام کے مقابلے میں کیا خواہشات کی پیروی نہیں کی جاتی؟ ایسا ہو رہا ہے، لوگ آرام کی خاطر فجر کی نماز قضا کر لیتے ہیں، 4 پیسوں کی خاطر نماز پڑھنے نہیں آتے کہ نہیں گاہ چلا جائے گا، کاروباری نقصان ہوگا، دین کی خاطر ٹائم نہیں، کاروبار کا نقصان ہو جائے گا۔ کتنے عجیب بات ہے، لوگوں نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی ہوئی ہے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دی۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اللہ پاک وہ ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں زندگی عطا فرما دی۔ ہم بندے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہمیں بندہ بننے کی حاجت ہے۔ ابراہیم بن ادم کو ایک مرتبہ غلام کی ضرورت تھی، نوکر چاہیے تھا، آپ بازار کے ایک نوکر لیا، پہلے دور میں نوکر بکتے تھے بازاروں میں، نوکر خریدا، اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جس نام سے پکارے۔ غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو تاکہ میں اسی طرح کا کھانا تجھے دیا کروں۔ کہا غلام کی کیا پسند ہے، جو آپ کھلا دیں گے وہی کھا لوں گا۔ کہ مجھے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ غلام نے کہا غلام کی کیا خواہش ہوتی ہے، جو آقا کی خواہش وہی میری خواہش۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، کہا کاش میں بھی اللہ کا ایسی اطاعت گزار ہوتا جیسا یہ غلام ہے۔ تو اسے کہتے ہیں بندہ ہونا، اسے کہتے ہیں غلام ہونا۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ کے بندے ہیں لیکن حقیقی بندے نہیں۔ بندہ اپنی نہیں چلاتا، بندہ آقا کے پیچھے چلتا ہے، جو آقا کا حکم ہوتا ہے غلام نے وہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم بندے ہو کر اپنے رب کے احکامات کو نہیں مانتے۔ آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رب کی عبادت میں زندگی گزاریں گے، گناہوں سے سچی توبہ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے۔ ہم سب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، سب کو راضی کرتے ہیں، دنیا داروں کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے لیے ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، ووٹ کرتے کرتے کیوں یہ اوکھے ٹائم کام آئے گا، چاہے اندر سے مخالف بھی ہوں، گالیاں دے رہے ہوں، لیکن اس کے لیے ووٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ انہوں نے کام نہیں آنا۔ کام آنا ہے اللہ اور اس کے محبوب نے کام آنا ہے، یا اللہ اور اس کے محبوب نے جو اسباب بنانے ہیں نا، اپنے اللہ والوں نے جو کام آنا ہے وہ آنا ہے، یہ دنیا دار لوگ نہیں آئیں گے۔ ساری حقیقت ہمارے سامنے، پھر بھی ہم وہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ووٹ بھی عاشقان رسول کے لیے ہوگا، ہمارا وقت بھی اللہ اور اس کے محبوب کے لیے ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری زندگی اور موت اللہ اور اس کے محبوب کی خاطر قربان ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔